یوں تو کئی ہزاروں سال پرانے ہتھیاروں کا مجموعہ دی ایوولوشن آف ریوکیو کوبوڈو ریوکیو کہا جاتا ہے اوکیناوا کے رہنے والوں کو، اور کوبوڈو اصل میں اوکیناوا میں قدیم ہتھیاروں کے استعمال کو کہا جاتا ہے۔ ان تمام تصویروں میں الگ الگ ہتھیاروں کی نمائش ہو رہی ہے، اور یہ نمائش ایک مارشل آرٹ کے حوالے سے دکھائی جا رہی ہے۔ در حقیقت مارشل آرٹ کا آج ہتھیار کا استعمال ایک حصہ بن چکا ہے۔ اوکیناوا کے اندر اور چائنا کے اندر کوئی بھی مارشل آرٹ سیکھنے سے پہلے ہتھیار کا استعمال بھی آنا لازم ہے، ورنہ نامکمل مارشل آرٹسٹ کہلاتا ہے۔ آج ہم مارشل آرٹ کو دیکھتے ہیں تو مارشل آرٹ میں ہتھیار کا استعمال نہیں کرایا جاتا۔ در حقیقت مارشل آرٹ اور ہتھیار کا استعمال ایک بہن بھائی کے مانند ہے۔ بہن اور بھائی ایک ماں باپ سے ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی ساخت ذرا الگ ہوتی ہے، لیکن دونوں ہی انسان کہلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے مارشل آرٹ کے اندر ہتھیار کا استعمال لازم ہے، ضروری ہے، اور آج کی مارشل آرٹ میں ہتھیار کا استعمال ختم کر دیا گیا ہے۔ آج صدیوں بعد بھی اوکیناوا اور چائنا کے اندر مارشل آرٹ کے علم کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کے استعمال کے علم کو بھی لازم قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جو شخص اوکیناوا اور چائنا میں مارشل آرٹ سیکھتا ہے تو وہ ہتھیار کا استعمال بھی سیکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی مارشل آرٹ سے منفرد الگ مارشل آرٹ جاپان، اوکیناوا اور چائنا کی ہے۔ جاپان میں بہت سے کامیاب ہتھیاروں کے ساتھ کاما کی بھی بہت اہمیت ہے۔ کاما ایک ایسا ہتھیار ہے جو پرانے زمانے میں کسان کے استعمال میں بتایا جاتا ہے۔ کاما جزیرہ اوکیناوا میں جنوب میں تیار کیا گیا تھا۔ اس کا استعمال 1300 عیسوی 1300 AD کے آس پاس بتایا جاتا ہے۔ یہ بطور ہتھیار شروع ہونے کے بعد جاپانی جزیروں میں بہت تیزی سے پھیل گیا تھا۔ تاریخی ہتھیار کی حیثیت سے کام کرنے والا یہ پہلا کاما ایشیا میں بڑے پیمانے پر فیصلوں زیادہ تر چاولوں کے کاٹنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ جنوبی مشرقی ایشیا میں بہت سی شکلوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر ملیشیا، انڈونیشیا اور فلپائن کے مارشل آرٹ میں بھی عام طور سے استعمال ہوتا ہے۔ چینی مارشل آرٹ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر اسٹائلوں میں اس کا استعمال نہیں بھی ہے۔ ان دونوں میں سے یا دونوں علاقوں سے کاما کو اوکیناوا لایا گیا اور اسے خالی ہاتھ یعنی ہاتھ اور بعد میں کراٹے خالی ہاتھ کے مارشل آرٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کو کزوری گاما کے نام سے بھی فروغ دی گئی اور استعمال کیا گیا، یعنی نینجا اسٹائل کے اندر بھی اس کو اپنایا گیا اور اسے سومورائی کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ یہ وہ واحد ہتھیار ہے جو چین سے اوکیناوا اور اوکیناوا سے دنیا بھر میں پھیلا، اور آج سومورائی اور نینجا اسٹائل کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے۔ عموماً لوگ اسے اسٹائل سسٹم سے منسوب کر دیتے ہیں، در حقیقت یہ اوکیناوا کی پیداوار ہے، اور اوکیناوا میں آج بھی بڑے پیمانے پہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اوکیناوا کے سفر میں آج بھی کاما وہاں کی مارکیٹ اور اسٹیشنری اور دیگر مارٹ کے اندر یعنی سٹورز کے اندر ملتی ہے۔ یہ عام طور سے زندگی میں استعمال ہونے والا ایک ٹول ہے، ایک اعضاء ہے، ایک ہتھیار ہے جو وہاں پر زندگی میں استعمال ہوتا ہے۔ مارشل آرٹ کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ بہت خطرناک اور تیز دھار ایک ڈنڈے میں فکس ہوا ہوا نائف ہے جو کاما کے نام سے مشہور بھی ہے، اور اکثر عموماً فلموں اور دیگر مارشل آرٹ فیسٹیول ڈیمونسٹریشن کے اندر اسے لازمی شامل کیا جاتا ہے۔ یہ ہر ہتھیار کا ایک توڑ ہے، اس کا اچھا استعمال ہی اس کی منفرد انداز ہی اس کی نمائش کرتا ہے۔
पुराने उस्तादों से पता चला है कि कोई भी हथियार हो वो इंसान के हाथ में आने के बाद इंसान के हाथ का हिस्सा बन जाए तो वो हथियार उस शख्स के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर वो हथियार हाथों से गिरता रहे, ओकिनावा और चाइना के अंदर ऐसे मार्शल आर्ट की कदर नहीं की जाती, यानी हथियार सिर्फ हाथों में हाथ का हिस्सा बन जाए, यही उसका हक है। मार्शल आर्ट के अंदर भी इसको इसी नज़र से देखा जाता है कि कोई शख्स अगर मार्शल आर्ट सीखता है तो वो उस पर मुकम्मल अबूर हासिल करने के साथ साथ उसका अच्छा इस्तेमाल अच्छी जगह पर अपने अंदर के शैतान को काबू करने के साथ करे तो वो अजीम कहलाता है। मार्शल आर्ट दर हकीकत दुनिया में किसी और अंदाज में फैली ज़रूर है, लेकिन मार्शल आर्ट दर हकीकत एक रूहानी मश्क है, एक मार्शल आर्ट की एक ख़ास कला है जो इंसान को बेहतरी की तरफ लेके जाती है। कहा जाता है ये चावल की कटाई करने वाला हाथ का दरिंदा है जिसके दाएं ज़ाविये पर एक लकड़ी का पैडल है, एक छोटा सा ब्लेड लगा हुआ है जो बट एंड की तरफ से मोटा होता है। ये एक ऐसा अमल है जो पूरे जनूबी एशिया और जापान में पाया जा सकता है। ये जंगी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसे कामा यारी से भी कहा गया है जिसमें कटे हुए ब्लेड थे और इसका ताल्लुक कसूरी गामा से भी है। ये एक लंबी जंजीर और ऊंची लंबी से लकड़ी से जोड़ा हुआ है। ये वो हथियार है जो जंगों में भी इस्तेमाल हुआ है और ख़ास मुकाबलों में भी इसका इस्तेमाल देखा जा सका है। गर्म भट्टी में जापान ओकिनावा में हथियारों का बनाना एक अहम काम समझा जाता है और उस शख्स की बड़ी इज्जत की जाती है जो हथियार बनाने का माहिर हो। हम अपनी अगली वीडियो में एक नए हथियार के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।